أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند درود و سلام پڑھنے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. عرس ہے آج شہنشاہ اجمیر دا. عرس ہے آج شہنشاہ اجمیر دا. مست ساری دی ساری فضا ہو گئی. عرس ہے آج شہنشاہ اجمیر دا. مست ساری دی ساری فضا ہو گئی. مل کے کہہ لو عرس ہے آج شہنشاہ اجمیر دا. مست ساری دی ساری فضا ہو گئی. دولہا بنیا اے حیدر دا لخت جگر. دولہا بنیا اے حیدر دا لخت جگر. ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی. دولہا بنیا اے حیدر دا لخت جگر. ہر کلی کھل کے نغمہ سرا ہو گئی. عرس ہے آج شہنشاہ اجمیر دا. مست ساری دی ساری فضا ہو گئی. حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رجب المرجب دا مبارک اور مقدس مہینہ ہے. اس ماہ مقدس دی 6 تاریخ نو ہند الولی عطائے رسول غریب نواز نائب رسول وارث الانبیاء آفتاب چشتیاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عرس مبارک اس ماہ مقدس دی 6 تاریخ نو اجمیر شریف دی سرزمین تے انتہائی ادب و احترام نال منایا جاندہ ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی آپ حضرات نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حوالے نال گفتگو سماعت فرمائی. آج انشاءاللہ تعالی مزید کچھ اس حوالے نال چند ایک معروضات عرض کرانگا. اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو خطاب فرمایا ہے.
بولو کنہاں نو خطاب فرمایا ہے؟ اس طرح نہیں محبت نہ بولو. اس آیت دے اندر رب نے کنہاں نو خطاب فرمایا ہے؟ ایمان والیاں نو. قربان جاواں اللہ تعالیٰ دی شان تو. اللہ تعالیٰ نے تینوں اور مینوں ایمان والا کیا ہے قرآن دے اندر. حالانکہ قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، الحمد الف تو لگ کے والناس دے سین تک کسے بھی امت نو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا. کسے نو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والو، کسے نو فرمایا اے مدین والو، کسے نو فرمایا اے قوم ہود، اے قوم عاد، اے قوم سمود. کسے نو بھی ایمان والا کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا. لیکن جدو اپنے محبوب دی واری آئی، جدو سرکار دی امت دی واری آئی، جدو تیری اور میری واری آئی، تو رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر پھر ایک دو جگہ نہیں، 3-4 مقام نہیں، 10-20 نہیں، بلکہ 88 مقام ایسے نے جتھے رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے امت مصطفیٰ نو ایمان والا کہہ کے مخاطب فرمایا ہے. عالم تصورات دے اندر عرض کی تھی کہ سونے ربا سانو ایمان والا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ساڑھے گناہ تھوڑے نے یا نیکیاں زیادہ نے؟ آواز آئی اپنے گریبان اندر چاتی پا کے دیکھو، گناہ تے پہلی امتہ تو بھی تھوڑے زیادہ نے. یا اللہ پھر بار بار ایمان والا کہہ کے کیوں مخاطب پہ کرنا ہے؟ آواز قدرت آ دیئے جدو میں دیکھن تے آنا تے تھوڑے اعمال وال نہیں دیکھدا، میں تے نسبت یار وال پیا ویکھنا ہوا. میں تے اپنے محبوب دی نسبت دی وجہ نال تہانوں ایمان والا کہہ کے مخاطب کر رہے ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو رب دا قرآن. رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا کرو، وکونوا مع الصادقین. تے فرمایا جڑے سچے لوگ نے نا انہاں دے نال رل جاؤ، میرے ولیاں دے نال ہو جاؤ. اس آیت کریمہ تے غور کرو تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر 2 خزانیاں دا ذکر فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ابتدا اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. تو 2 خزانے کڑے نے؟ ایک تو ایمان بہت بڑا خزانہ ہے، اور دوسرے نمبر تے تقوی، یہ بھی بولو بہت بڑا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس دنیا تے جڑی سب تو بڑی نعمت عطا کیتی ہے وہ ایمان دی دولت ہے، اور ایمان تو بعد جڑی دوسری بڑی دولت ہے وہ تقوی دی دولت ہے. تو ایمان بھی بہت بڑی اللہ دی نعمت اور دولت ہے، اور تقوی بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت اور دولت ہے. اور جتھے دولت ہوئے اتھے پھر شیطان چوری کرنے واسطے آ جاندہ ہے، اتھے لٹیرے آ جاندے نے، ڈاکو آ جاندے نے ڈاکہ ڈالن واسطے. اگر چھوٹیاں چیزاں چوری کرنے واسطے چور آ جاندے نے، تو جڑا سب تو بڑا خزانہ ہے ایمان دا، جڑا سب تو بڑا خزانہ ہے تقوی دا. یا اللہ ایمان اور تقوی بہت بڑے خزانے نے، اور انہاں خزانے دا چور شیطان ہے. یا اللہ اے چور بہت بڑا ہے، ڈاکو بہت بڑا ہے، کدھر ساڑھے کول ایمان چھین نہ لوے، کدھر تقوی چھین نہ لوے. یا اللہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ اسی اپنا ایمان بچا لئیے، اپنا تقوی بچا لئیے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین. فرمایا مصطفیٰ کریم دے غلاموں، اگر ایمان بچانا چاندے جے، اپنا تقوی بچانا چاندے جے، فارمولا طریقہ میں دس دینا، عمل تسی کر لینا. مولا حکم ہوئے فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے نیک بندیاں دے نال لگ جاؤ، میرے ولیاں دے نال رل جاؤ. یا اللہ فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا اے شیطان کولو بچا کے تہانوں رب رحمان نال ملا دین گے. اللہ والے اللہ نال بولو. عاشق کہندہ ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے،
اللہ اللہ مل کے کہہ لو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اج انہاں اللہ دے نیک بندیاں دے وچوں ایک دا ذکر اسی کر رہے ہاں جڑے اللہ نال ملان واسطے آئے نے۔ عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیتا کہ آپ پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے، صرف 9 سال دی عمر مبارک دے اندر اپنے رب دا سارا قرآن حفظ فرما لیا۔ آپ حسنی حسینی سید نے 15 سال دی عمر مبارک ہوئی، والد گرامی دا سایہ سر تو اٹھ گیا۔ وراثت دے اندر 2 چیزاں ملیاں، ایک چھوٹا جا باغ ہے، ایک پن چکی ہے۔ آپ ایک دن اپنے باغ دی حفاظت کر رہے نے، گوڈی کر رہے نے، پانی لگا رہے نے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ مجذوب فقیر تشریف لے کے آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ نے تھوڑے جے انگور توڑ کے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے۔ فقیر نے انگور کھا لے اور اپنے تھیلے دے وچوں ایک خشک روٹی نکال کے تھوڑی جی چبا کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو دے دیتی۔ خواجہ صاحب فرماتے نے لوگوں اس خشک ٹکڑے نے جا کے کمال کر دیتا، میرے دل دی دنیا دے اندر انقلاب پیدا کر فرما دیتا۔ فرماتے نے بس وہ ٹکڑا کھان دی دیر ہے، دنیا دی محبت ختم ہو جاندی ہے، رب دی محبت آ جاندی ہے۔ دنیا دا سارا مال و متاع جو وراثت دے اندر ملے ہے بیچ کے غریباں اندر تقسیم کر دیتا۔ حق دی تلاش دے اندر، علم دی تلاش دے اندر، رہبر اور پیر و مرشد دی تلاش دے اندر سفر شروع کر دیتے۔ پچھلے جمعے میں نے تفصیلاً عرض کیتا، چلدے چلدے آپ بغداد پہنچے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مسجد دے اندر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما سن۔ آپ نے انہاں دے ہاتھ جا کے بیعت فرمائی۔ مرشد پاک نے فرمایا کہ اے معین الدین 2 نفل ادا کرو، پھر فرمایا کہ قبلہ رخ ہو کے سورۃ بقرہ دی تلاوت کرو، پھر فرمایا کہ 21 مرتبہ سونے دی ذات تے درود و سلام پیش فرماؤ، اور نال فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات دا مجاہدہ فرماؤ، 24 گھنٹے اللہ دی عبادت دے اندر گزارے۔ اور پھر مرشد نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص دی تلاوت فرماؤ۔ جدو یہ تمام وظائف مکمل ہو گئے تے مرشد نے بازو پکڑیا معین الدین دا، فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب آ کے آسمان وال ویکھ۔ جدو خواجہ صاحب نے آسمان وال ویکھیا، مرشد پاک نے پوچھیا بیٹا نظر کی آ رہا ہے؟ عرض کیتی حضور رب دے کرم و فضل نال، مصطفیٰ دی رحمت نال، تہاڈے فیض دی برکت نال رب نے سارے حجابات ہٹا دیتے نے، میں رب دا عرش پہ ویکھ رہا ہاں۔ فرمایا بیٹا ذرا زمین وال نظر پاؤ۔ جدو دیکھیا تے کی نظر آ رہے ہے؟ عرض کیتی حضور تحت الثری تک مینوں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ مرشد نے اس طرح 2 انگلاں اٹھائیاں، فرمایا درمیان دے اندر دیکھو۔ جدو خواجہ صاحب نے درمیان اندر دیکھیا، فرمایا بیٹا کی نظر آ رہے ہے؟ عرض کیتی حضور مینوں 18000 عالم صاف نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی دی نظر دا اے عالم ہے تے مصطفیٰ دی نگاہ دا عالم کی ہوئے گا؟ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اتھو تک میں نے بیان پچھلے جمعے کیتا، آپ حضرات ہم ذرا توجہ فرماؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 20 سال اپنے پیر و مرشد دی خدمت کی تھی۔ کتنی؟ اے مقام ایویں نہیں مل جاندے، رتبے ایویں نہیں مل جاندے۔ داتا صاحب فرماندے نے میں اپنے پیر نو وضو کروا رہا تے دل اندر خیال آیا کہ ایک بندہ بندے دی خدمت کرے فائدہ کی ہے؟ تے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا چپ کر کے وضو کروائی جا، جدو اللہ کسی بندے نو مقام و مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے اپنے کسی نیک بندے دی خدمت کر واسطے اس نے منتخب فرما لینا ہے۔ اس واسطے اللہ والیاں دی خدمت کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال کتنے او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، 20 سال اپنے پیر و مرشد دی خدمت دے اندر گزارے۔ مرشد پاک راضی ہو گئے۔
ایک دن فرمان لگے معین الدین آؤ اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے جانے ہاں. اج جڑا حج کرن جاوے بڑا خوش نصیب ہے، پر او کتنا بڑا خوش نصیب ہے جن دے نال مرشد بھی حج کرن واسطے جا رہا ہے. اللہ اکبر، قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد دے نال اللہ دے گھر دا حج کرن واسطے تشریف لے کے جا رہے نے. ادھر جدو مکہ شریف آ گیا، خانہ کعبہ دا طواف کیتا ہے، آب زمزم شریف نوش کیتا ہے، صفا مروہ دی سائی کیتی ہے، مزدلفہ اور سارے ارکان حج دے ادا کیتے نے. حج تو فارغ ہون تو بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا دامن پکڑ کے خانہ کعبہ دے قریب مزاب رحمت، وہ جڑا خانہ کعبہ دا رحمت والا پرنالا ہے، اس دے تھلے لے کے آ جاندے نے تے آ کے عرض کردے نے اے کعبے والے میں اپنی زندگی دی کمائی لے کے آ گیا، یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر اپنی عبادتاں پیش نہیں کردا، اپنی نمازاں پیش نہیں کردا، اپنی ریاضتاں پیش نہیں کردا. مولا میرے کل بڑے بڑے موتی نے پر میں سب تو بڑا لال لے کے آ گیا، یا اللہ میں معین الدین نو تیری بارگاہ دے اندر پیش کر رہے ہیں، مولا قبول فرما لے. کتاباں در آندائی غیب تو آواز آئی اور اے آواز کی دی رب تعالیٰ دی آواز ہے. فرمایا اے میرے بندے تو پریشان نہ ہو، اسی تیرے مرید معین الدین نو قبول بھی فرما لیا ہے، انو اسی اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے. دنیا تے بڑے بڑے پیر آئے، بڑے بڑے مرید آئے، ہر مرید نو ناز ہے، ہر مرید نو اپنے پیر تے فخر ہے کہ میں فلاں پیر دا مرید ہاں. پر خواجہ صاحب دی شان ویکھو جنہ تے انہاں دا پیر بھی ناز پیا کردا ہے اور پیر بھی فخر کر رہا ہے کہ میں خواجہ معین الدین دا مرشد ہاں. اور اللہ دی بارگاہ دے اندر معین الدین نو پیش کیتا. جس وقت خانہ کعبہ قبولیت ہو گئی، فرمایا معین الدین بیٹا آؤ تینوں میں دربار رسالت دے اندر لے کے چلنا، مدینہ پاک چلنے ہاں. دونوں پیر تے مرید چل دے مدینہ پاک دی سرزمین آ گئی. اللہ اکبر، ادھر سونے دا گنبد خضر آ گیا، روزہ مبارک آ گیا. فرمایا بیٹا معین الدین جی پیر و مرشد حکم ہوئے. فرمایا اپنے سونے دی بارگاہ دے اندر ادب و احترام نال سلام پیش کر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں سونے دی جالیاں نو پکڑ کے ادب و احترام نال سر جھکا کے بڑے درد نال، بڑے سوز نال، بڑے ادب نال، بڑے احترام نال عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین. فرماندے نے لوگو رب عزت دی قسم ہے ادھر میں سلام پیش کیتا ہے، سونے دی بارگاہ دے اندر مزار مبارک دے وچوں جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ معین الدین. محبت نہ کہہ دو نا سبحان اللہ. ذرا غور کرو منظر کیسا ہوئے گا. ادھر جالی پاک دے ایک طرف معین الدین کھڑے نے، آپ دے پیر و مرشد کھڑے نے. تے جدو معین الدین نے سلام عرض کیتا تے اج کلے نہیں آئے، ہزاراں لکھاں دا اجتماع ہے مدینہ پاک دے اندر. تے معین الدین دی برکت نال، انہاں دے صدقے نال اج ساریاں نے حضور دی آواز سماعت فرما لئی ہے. آپ دے پیر و مرشد فرمان لگے، فرمایا بیٹا معین الدین بڑے مقدرہ والا ہے. آپ دے پیر و مرشد نو وجد آ گیا. فرمایا معین الدین میں پیراں تو میرا مرید ہیں، اس تو پہلے کئی مرتبہ میں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، میں سلام بھی عرض کیتا، لیکن اے اعزاز تینو حاصل ہے، اے شرف تینو حاصل ہے، تو سونے نو سلام دینا ہے، سونا کملی والا تینو جواب عطا کردا ہے.
جدو مرشد نے بھی رنگ لا دیتا تے کعبے وچ بھی منظوری ہو گئی تے مدینہ پاک بھی قبولیت ہو گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں مدینہ پاک دے اندر رہا، اللہ اکبر، فرماندے نے ایک دن ایسا آیا گنبد خضرا روزہ پاک دے قریب سو جانا میری قسمت جاگ پیندی ہے، مینوں سونے مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جاندی ہے۔ کدی آہو غریباں دے محلے یا رسول اللہ، اے گناہ گاراں میرا تیرے اے ملے یا۔ خواجہ صاحب فرمانے لوگوں سو جانا میری قسمت جاگ پیندیے، ودوہا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا مازاق دے کاجل والے تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام حضرت غریب نواز دی خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے تے آکے فرماندے نے بیٹا معین الدین میں تینوں بشارت عطا کرن واسطے آیا۔ آقا کس بات دی بشارت؟ فرمایا تو معین الدین ہے، معین دا معنی ہے مددگار، فرمایا تو میرے دین دا مددگار ہیں، فرمایا معین الدین اسی تینوں ہندوستان دی ولایت عطا کر دیتی ہے، تینوں ہندوستان دا سلطان بنا دیتا ہے، جا اجمیر چلا جا، جا ہندوستان چلا جا۔ عرض کردے نے آقا ہندوستان دے اندر میری کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہندوستان دے اندر او لوگ جڑے بتاں دے پجاری بن چکے نے، جڑے ایک پتھر دے سامنے اپنا سر ٹکا دیندے نے، فرمایا بیٹا جا تینوں سلطان الہند بنا دیتا ہے، ہندوستان چلا جا، جڑے بتاں دے پجاری نے بت چھڑا کے فرمایا میرے دین دا ڈنکا بجا دے، انہاں نو مسلمان بنا دے۔ یہ ڈیوٹی خود میرے آقا کریم نے لگائی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماندے نے کہ میری آنکھ کھل گئی تے مینوں بڑی خوشی بھی ہے اور حیرت بھی ہے۔ خوشی اس بات دی ہے کہ سونے نے ڈیوٹی لگائی اور زیارت نصیب فرمائی ہے، اور حیرت اس بات دی ہے کہ میں تے ہندوستان کدی گیا ہی نہیں، میں تے اجمیر دا علاقہ کدی دیکھیا ہی نہیں، میں کس طرح اس تے جاواں گا؟ فرماندے نے دل دے اندر خیال آیا، دوبارہ اونگ آ جاندی ہے، نیند آ جاندی ہے، سونا مدینے والا پھر تشریف لے کے آ گیا، فرمایا اے معین الدین بیٹا کی سوچ رہے ہیں؟ تو ہندوستان نہیں دیکھیا، تو اجمیر دا علاقہ نہیں دیکھیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، خواجہ صاحب فرماندے نے میں کی دساں اپنے آقا دی اللہ جپالیاں، میرے آقا کتنے کرم فرمانے۔ فرمایا میرے آقا نے اس طرح ہاتھ دا اشارہ فرمایا ہے اور ہاتھ دی ہتھیلی دے اوتے سارا ہندوستان موجود ہے، مینوں فرمان لگے بیٹا معین الدین اے ویکھ لے اسی ہندوستان اٹھا کے سارے رستے تیرے سامنے کر دیتے نے، جلدی کر ہندوستان نو ویکھ لے، ہندوستان دی سیر فرما لے۔ ادھر ڈیوٹی لگی، صبح دا ٹائم ہویا، روزہ رسول تے سلام پیش کیتا، اجازت لئی، خواجہ صاحب اتھوں نکلے اور ہندوستان دا سفر شروع کیتا اجمیر شریف کی طرف۔ رستے دے اندر بہت سارے واقعات نے، بے شمار اولیاء کرام نال آپ دی ملاقات دے واقعات نے، اگر سارے بیان کراں تو کئی جمعے لگ جان گے، برکت واسطے صرف دو ہستیاں دا ذکر سماعت کرو۔ مدینہ پاک تو حضرت خواجہ صاحب آئے بغداد شریف، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا اور خواجہ معین الدین چشتی دا زمانہ ایک ہے، انہاں دی آپس دے اندر ملاقات بھی ثابت ہے، اور بل فرق صرف اتنا ہے کہ جدو خواجہ صاحب مدینہ پاک دے وچوں تشریف لے کے آئے تے حضرت حضور غوث اعظم آپ بڑے ہو چکے نے، بزرگ نے، اور خواجہ صاحب دی وہ جوانی دا وقت ہے، بلکہ بعض کتاب اندر میں پڑھیا کہ آپس کے اندر رشتہ دار بھی نہیں، خالہ زاد بھائی نے، اور ایک روایت اس طرح ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھانجے نے حضور غوث پاک دے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماموں لگ دے اس رشتے دے لحاظ نال۔ برحال مدینہ پاک تو چل دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف تشریف لے کے آئے، حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب
ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر بڑے ادب دے نال حاضر ہوئے نے 3 دن اور 3 راتاں ایک حجرے دے اندر ایک کمرے دے اندر حضور غوث پاک اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما رہے نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا پتہ نہیں کی راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں ایک پاسے بغداد دا شہنشاہ ہے ایک پاسے اجمیر دا شہنشاہ ہے وہ بھی نبی پاک دی اولاد ہے اے بھی حسنی حسینی سید ہے وہ بھی علی دا لال ہے اے بھی مولا علی دا شہزادہ ہے 3 دن تے 3 راتاں غوث پاک نے روحانی فیض عطا فرمایا ہے 3 دن اور 3 راتاں توجہ عطا فرمائی باطنی فیض نصیب فرمایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف دے وچوں سیدھا لاہور تشریف لے کے آئے داتا دی نگری داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر اللہ اکبر داتا صاحب دے قدمہ دے اندر اج بھی تسی جاؤ جڑے دوست جاندے نے انہوں نے پوچھ کے دیکھو کہ داتا صاحب دے قدمہ دے اندر ایک چھوٹا جا حجرہ ہے ایک کمرہ ہے جس دے اوپر لکھیا ہے حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اے او مقام ہے جو خواجہ صاحب مدینہ پاک میرے مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگائی نا تو رستے دے اندر اولیاء کرام دی زیارت اور مزارات حاضری دیندے ہوئے اجمیر جا رہے نے جدو داتا دی لگری لاہور آئے داتا صاحب دا فیض دیکھیا تے قدمہ دے اندر ڈیرہ ہی لگا لیا اور ایتھے چلہ کٹیا 40 دن یا 41 دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعتکاف فرمایا داتا صاحب دے قدمہ والی جگہ تھے قربان جاواں چشتیاں دا شہنشاہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا ہے نہ داتا صاحب دے سرانے بیٹھا نہ دائیں بیٹھا نہ بائیں نہ مسجد دے اندر بلکہ اللہ دی عبادت کیتی ہے تے ولیاں دے قدماں در بیٹھ کے کیتی ہے عالم تصورات دے اندر عرض کیتی اے سلطان الہند خواجہ غریب نواز عطائے رسول نہ دائیں بیٹھے جے نہ بائیں نہ کسی اور مقام تے اللہ والے دی قدمہ دے اندر چلا کٹیا جے رب دی عبادت کی تھی جے وجہ کیے آواز آئی میں امت نو سبق دینا چاہنا جدو کسی اللہ دے ولی دے کول جاؤ اکڑ کے نہ جایا جے جا کے قدمہ والے پاسے بے جایا جے اللہ تعالیٰ فیض نصیب کر دے وے گا 40 دن مکمل ہو گئے نا تے داتا صاحب خواب دے اندر تشریف لے کے آ گئے فرمایا واہ معین الدین تو بھی پیار دا حق ادا کیتا ہے ہن ساڈا پیار بھی ویکھ باطنی فیض داتا صاحب نے بھی عطا فرمایا سینے دے نال سینہ لگا اور سینے نو مدینہ بنا دیتا حضرت خواجہ صاحب نو میرے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اسی تینو اجمیر تے ہندوستان دا قطب بنا دیتا ہے داتا صاحب چل دے جا رہے نے فیض لے کے جا رہے نے غریب نواز مچل گئے بار بار مڑ مڑ کے داتا دے مزار وال ویکھدے نے تے زبان تے بے ساختہ جاری ہو گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا مل کے کہہ لو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخش خزانہ دین والا فیض عالم پورے جہان و فیض عطا کرنے والا مظہر نور خدا خدا دے نور دا مظہر ناقصارا پیر کامل جڑے نکمے تے ناقص نے ان واسطے داتا صاحب پیر نے اور کاملارا رہنما تے جڑے پہلے کامل نے ان واسطے داتا صاحب رہنما بن کے آئے ہیں اسے واسطے تھے ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی مچل گئے آپ عرض کر دینے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر سید حجویر مخدوم مرکز او پیر سنجر راہ حرم آپ فرما دینے لوگوں داتا صاحب اتنی شان والے نے اتنی مقام اور مرتبے والے نے کہ داتا صاحب دی جڑی قبر ہے معین الدین واسطے حرم دا درجہ رکھ دی ہے
تے آپ اگے فرماتے نے خاک پنجاب دم او زندہ گشت صبح ما از مہر او تب بندہ گشت. ڈاکٹر علامہ اقبال ہے، مصور پاکستان ہے، نباز قوم ہے. آپ نے جناب جدو داتا صاحب دیاں شانہ ویکھیاں تے فرمایا لوگو خاک پنجاب دم او زندہ گشت. فرمایا لوگو اے پنجاب دے اندر جتنیاں بھی رونقاں نے، اے فرمایا پنجاب دے اندر جتنیاں بھی بہاراں نے، اے صدقہ داتا صاحب دی قبر دی مٹی دا ہے. صبح ما از مہر او تبندہ گشت. فرمایا کہ اقبال دی صبح دا جڑا چن روشن ہے نا، اے بھی صدقہ ہے داتا صاحب دے نظر کرم دا. اتنی شان والے نے داتا صاحب کہ حضور غوث پاک فرماتے نے کہ اگر میں داتا علی حجویری دے زمانے دے اندر ہوندا تے میں بھی آپ دا مرید ہو جاندا. داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے ہوئے نے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیتا ہے لیکن اسی انہاں دی قدر نہیں کر دے. اللہ تعالیٰ ولیاں دی شان سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. خواجہ صاحب فرماتے نے کہ میں لاہور جدو حاضری دے لی تے میں چلدا چلدا اجمیر شریف پہنچیا. 40 مرید آپ دے نال نے. جس وقت اجمیر شریف آ گئے، باہر ایک کھلا میدان ہے اور ایتھے آپ کے سائیدار درخت نے. آپ نے مصلی بچھا لیا اور آپ دے درویش بھی بیٹھ گئے. مدینہ پاک وال منہ کر کے تے نانے دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا. اے او میدان ہے جتھے راجے دے اونٹ آ کے بیٹھ دے سا. اذان دا وقت ہویا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر دی ٹبیاں تے چڑھ کے کنا دے اندر انگلا لے کے تے پہلی اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر. جدو اذان دی آواز بڑی مدتاں تو بعد ایتھے گونجی نا تو راجہ جیڑا ہے اتھو دا بڑا ظالم ہے، حکمران ہے، اپنے محل تے چہل قدمی اور ٹہر رہا ہے. جدو کنا دے اندر اذان دی آواز آئی تے چونک گیا. کہنے لگا کہ اے ساڑھے علاقے دے اندر اذان تے پابندی ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. اے اذان کون پہ پڑھدا ہے؟ اپنے سپاہیاں نو بلایا. کہنے لگا پتہ کرو اذان کنے پڑھی ہے. سپاہی آگے پتہ کرنا واسطے ویکھیا کہ جس جگہ تے اونٹ بیٹھ دے نے نا اس جگہ تے چند درویش بیٹھے نے تے ایک اللہ دا کوئی بندہ ایسا حسین و جمیل ہے جڑا اگے مصلی بچھا کے بیٹھا ہے تے 40 درویش پیچھے لین بنا کے بیٹھے نے. قریب آ گئے، آ کے کہنے لگا بابا اذان تو پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اذان میں پڑھی ہے. تینوں نہیں پتا کہ راجے دا علاقہ ہے اور اتھے اذان پڑھنے تے پابندی ہے تے نالے جس جگہ تے تو بیٹھا ہے تے راجے دے اونٹ بیٹھن دی جگہ ہے، چلے تھوٹ اور جگہ خالی کر دو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس طرح سپاہیاں وال ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا کہ اے کوئی چھوٹا جا میدان ہے. رب دی زمین بہت وسیع ہے، میدان بہت وسیع ہے. راجے دے اٹھانے بیٹھنا تے پرے ہو کے بیٹھ جان گے. فقیر نو کیوں تنگ کر دے جی؟ مینوں بیٹھن دو ایتھے، میں ایتھے بیٹھنا ہے. انہاں آکھیا نانا بابا چل ایتھوں مصلی اٹھا، گودڑی اٹھا، اپنے درویشاں نو اٹھا. اگر راجے نو پتہ چل گیا تے او سانو ناراض ہوے گا، جلدی کرے جگہ خالی کر دے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر اسی اٹھ جانے ہیں تے تسی اونٹاں نو بٹھا لو تے او بیٹھے رہن. اسی چلے جانے ہیں اونٹاں نو بٹھا لو تے او بیٹھے رہن گے. ہندو جڑے نے نا او آپ دی بات نو سمجھ نہ سکے. آپ مصلی اٹھایا اور انا ساگر جھیل دے کنارے تے جا کے مصلی بچھایا، درویشاں نو بٹھا دیتا. ادھر شام دا ٹائم ہویا، اونٹ واپس آئے، انہوں نے میدان دے اندر اونٹاں نو بٹھا دیتا. صبح دا ٹائم ہویا، سارے نوکر سپاہی انہوں نے زور لگا لیا پر اونٹ اٹھ دے. او جانور بھی بڑے سیانے سن، آج پہلے طرح نہیں بیٹھے، بڑے کھل ڈل کے بیٹھے نے. میں کیا جانوروں توانوں کی ہویا ہے، تسی پہلے انداز نہ نہیں بیٹھے. انہاں آکھے آؤ پہلے انہاں دے بٹھائے بیندے ساں، جدو دل کردہ سی اٹھا لیندے سن. آج غریب نواز نے بٹھائے نے، غریب نواز دے کہنے تے اٹھنا ہے.
بڑی کوشش کی تھی لیکن اونٹ نہ اٹھے. بڑے پریشان ہوئے. جا کے راجے نو دسیا کہ اونٹ نہیں اٹھ رہے. انہوں نے آکھیا معاملہ کی ہے. راجے نو دسیا گیا جی ایک فقیر آیا ہے, وہ تواڈے اونٹاں والے میدان وچ بیٹھا سی, اسی اٹھا دیتا. وہ جان لگا کہہ کے گیا ٹھیک ہے پھر میں تے چلیاں تے اونٹاں نو بٹھا لو تے بیٹھے رہن گے. راجہ کہنے لگا کہ اللہ دا کوئی نیک بندہ معلوم ہوتا ہے, جاؤ جا کے ان کو معافی منگ لو. اس طرح اونٹاں نے نہیں اٹھنا. سارے سپاہی آ گئے حضور خواجہ صاحب دی بارگاہ دے اندر آ کے کہنے لگے جی حضور مہربانی فرماؤ, اونٹ تے اٹھتے ہی نہیں پے, اونٹ تے اٹھ ہی نہیں رہے. وہ اس طرح اونٹ ہو گیا جس طرح انہاں دا سینہ زمین دے نال چپک گیا ہے, اور اٹھ کس طرح سکتے سن. اللہ اکبر. آپ نے جدو ویکھیا نا کہ ہن آ گئے نے تے معافی پیا منگدے نے تے اللہ والے بڑے رحم دل ہوندے نے. آپ نے نہیں فرمایا بھی تسی سانو اٹھایا میں ہن کیوں کچھ کراں. آپ نے اگلے لمحے فرمایا جاؤ اللہ خیر کرے گا تے اونٹ اٹھ جان گے. نہیں حضور تسی مہربانی کرو, اسی تے صبح دا مار مار کے انہوں نے سجھا دیتا ہے, وہ اٹھے نہیں نے, تسی آؤ گے تے اٹھن گے. فرمایا میرے جان دی لوڑ نہیں ہے, بس میرے لبا وچوں نکل گیا نا, بس تسی جاؤ اونٹ اٹھ جان گے. اللہ اکبر. کتاباں اٹھا کے دیکھو تاریخ دیاں, ہن سپاہی جدو واپس آئے نے وہ جانور جنہاں نو مار مار کے حلال کر دیتا گیا لیکن نہیں اٹھے. لیکن جدو خواجہ صاحب دے منہ دے وچوں نکل گیا آ کے مارن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے, اونٹ پہلے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. جدھر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے, مل کے کہہ لو جدھر نو ولی دی نگاہ کیتی جاوے, ادھر رحمتاں دی گھٹا کیتی جاوے, ادھر رحمتاں دی. جدو بندہ اللہ اور اس دے رسول دا سچا غلام بن جاتا ہے تو پھر ساری کائنات اس کے تابع ہو جاندی ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے غلام نے. آپ ایک دن ایک قافلے دے نال جا رہے نے تے قافلے دے وچوں بچھڑ گئے, پیچھے رہ گئے. آپ نے اپنا گیس لگایا کہ قافلہ کدھر گیا ہوئے گا. جنگل دے اندر اپنے حساب نال جان لگے تے سامنے شیر آ گیا. سامنے بولو کی آ گیا؟ اچانک سامنے شیر آ گیا. جنگل دا ماحول پریشانی دا عالم ہے, سامنے شیر آ گیا. شیر نے آ کے دھاڑنا شروع کر دیتا, حملہ کرنا چاہیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو ویکھیا کہ شیر حملہ کرنا چاہ رہا ہے, آپ ڈرے نہیں بلکہ شیر دی آنکھ دے اندر آنکھ ڈال کے نبی پاک دے غلام نے فرمایا یا ابا الحارث, اے جنگل دے شیرا کسے بھلیکھے وچ نہ رہ جاویں, انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مصطفیٰ دا غلام ہاں, میرے نال ویکھ کے پنجا پاویں, میں کوئی عام نہیں ہوں. سفینے کیا شیر تائیں سن جنگل دے شیرا, میں غلام رسول اللہ دا اتے سفینہ نام میرا. جدو شیر نے سنیا کہ بندہ کوئی عام نہیں ہے, مصطفیٰ کریم دا غلام ہے, شیر نے دم ہلانی شروع کر دی تھی. ادب نال آ گیا تے شیر نے سر جھکا لیا تے شیر کیا سفینے تائیں سن اے رائی راجاں دے جڑے غلام رسول اللہ دے, اسی غلام انہاں دے. فرمایا کہ جاؤ اللہ خیر کرے گا, اونٹ اٹھ جان گے. وہ آ کے ویکھیا تے اونٹ تے کھڑے ہو گئے. اے او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہ جڑے درویش تے نال 40 لے کے آئے سن, لیکن بھیجیا جو مصطفیٰ کریم نے سن 40 تو پھر 45 ہوئے تے پھر 50 تے پھر 100 تے پھر 200 پھر 500 پھر 1000 پھر 2000 پھر 10,000 پھر 1 لاکھ پھر 2 لاکھ پھر 10 لاکھ, حتیٰ کہ جدو آپ اس دنیا تو تشریف لے کے گئے نے 90 لاکھ نو مصطفیٰ دا غلام بنا کے گئے نے. وقت نہیں میں ساریاں باتیں عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ اگلے سال جدو خواجہ صاحب دا موضوع بیان کریں گے تو آپ نے کس طرح پھر تبلیغ فرمائی عرض کریں گے. آخری بات عرض کر رہے ہیں, جس وقت پاکستان اور انڈیا دی تقسیم ہوئی نا جو 1947 دے اندر ایک انگریز آیا وائس رائے, انگریز نے آ کے تقسیم کی تھی تو ہندوستان پورے ہندوستان دا رائس وائے نے دورہ کیتا, اور اچانک جدو اجمیر شریف جو اس دا گزر ہویا تے ویکھ کے حیران ہو گیا
کہ ایتھے تے لوگ بڑیاں چادراں لے کے جا رہے نے اور بڑے لنگر دیاں دیگاں لے کے جا رہے نے اور ادب نال جا رہے نے، پاؤں در جوتی بھی کوئی نہیں اور سر جھکا کے جا رہے نے، اور اتنا رش ہے۔ وہ انگریز سی انہوں سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہندے پتہ نہیں ایتھے کیڑا بادشاہ ہے، ایتھے کون بہندا ہے، کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے جس کے اندر تخت ہے، جنہیں کل دنیا جا رہی ہے، حاضری دے رہی ہے۔ کسی نو کھڑا کر کے پوچھدا ہے کہ ایتھے کون بادشاہ ہے؟ انہاں آکھیا ایتھے کوئی بادشاہ نہیں ہے، آ اگر تو ویکھنا چاہنا ہے تو ساڈے نال چل۔ انگریز نال چل پیا، کیونکہ لوگ بھی ادب نال جا رہے سی، وہ بھی ادب نال سر جھکا کے جا رہا ہے۔ جدو او حجرہ او مزار مبارک آیا نا، جتے حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دا مزار مبارک ہے، اندر جدو اندر داخل ہویا، انہوں نے ذہن اندر خیال ہے کہ اندر ایک تخت ہوئے گا، اتے بادشاہ بیٹھا ہوئے گا، تے لوگ جا رہے ہیں۔ جدو اندر داخل ہویا تے انہوں تے ایک قبر نظر آئی، ایتھے تے کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا۔ حیران ہو کے کہندا کہ ایک اندی قبر ہے۔ لوگاں نے دسیا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دا مزار مبارک ہے۔ اے اپنا دورہ مکمل کر کے جدو واپس برطانیہ چلا گیا، انہیں جا کے اپنا سفر نامہ لکھیا۔ انگریزاں دی عادت ہے کہ جدھر جاندے نے پھر واپس آ کے وہ لکھ دینے، اپنا سفر نامہ انہوں نے لکھیا۔ تیرا وائس رائے کہندا ہے کہ جدو سارا سفر نامہ لکھدا جدو وہ اجمیر والی بات آئی نا، جدو وہ اجمیر آیا سی، جدو انہیں اجمیر والی بات تحریر کی تھی تے انہیں ایک جملہ بڑا کمال دا لکھیا ہے۔ انگریز ہے پر گل کتنی بڑی کر گیا، کہنے لگا کہ لوگوں میں ہندوستان دے اندر اجمیر دی سرزمین تے ایک قبر ویکھی ہے، صاحب مزار قبر دے اندر لیٹ کے زندہ دلاں دے لوگاں دے دلاں تے حکومت فرما رہا ہے۔ اے او خواجہ صاحب نے جنہوں سلطان الہند میرے مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نیک بندیاں دی شان سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔